السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، اصول حدیث محاضرہ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ غریب کی بحث پڑھیں گے کہ حدیث غریب کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں الغریب تعریفہ لغتاً، غریب کی لغوی تعریف۔ اس سے پہلے آپ حدیث مشہور اور حدیث عزیز کے تعلق سے جان چکے ہیں۔ ہم اور آپ غریب کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غریب کی لغوی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہوا صفت مشبہۃ بمعنى المنفرد او البعید عن اقاربہ۔ لغوی اعتبار سے غریب صفت مشبہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے منفرد، اکیلا، تنہا، یا وہ شخص جو اپنے قرابت داروں سے دور ہو، مسافر، اجنبی۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف اصطلاحاً ہوا ما ينفرد بروایتہ راو واحد۔ اصطلاح میں غریب وہ حدیث ہے جسے روایت کرنے میں کوئی ایک راوی ہو۔ وہ حدیث جسے روایت کرنے میں کوئی ایک راوی منفرد ہو تو اسے غریب کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اس کے بعد صاحب کتاب تعریف کی تشریح کر رہے ہیں۔ شرح التعریف ای هو الحدیث الذی یستقل بروایتہ شخص واحد، یعنی وہ حدیث جس کی روایت میں، جسے روایت کرنے میں کوئی ایک شخص تنہا ہو، اما فی کل طبقۃ من طبقات السند، اب چاہے وہ سند کے طبقات میں سے ہر طبقے میں ہو، یعنی اوپر سے نیچے تک جتنے بھی طبقات ہیں حدیث کے، سب میں ایک ہی روایت کرنے والے ہیں، ایسا ہو، او فی بعض طبقات السند، یا سند کے بعض طبقات میں راوی ایسے ہوں جو متفرد ہوں، اکیلے ہوں، ولو فی طبقۃ واحدۃ، گرچہ ایک ہی طبقے میں کیوں نہ ہو، یعنی سند کے تمام طبقات میں اگر ایک طبقے میں بھی کوئی ایسا راوی ہے جو تنہا روایت کر رہا ہے تب بھی اسے غریب کہا جائے گا۔ ولا تضر الزیادة عن واحد فی باقی طبقات السند، اور سند کے باقی طبقات میں ایک سے زیادہ کا ہونا یہ کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اگر صرف ایک طبقے میں کوئی ایسا راوی ہے جو تنہا روایت کر رہا ہے، باقی تمام طبقات میں روایت کرنے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے، تو پھر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اسے غریب کا نام دیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن العبرۃ للأقل، اس لیے کہ اعتبار اقل کا ہوگا، کم سے کم کا ہوگا۔ تو یہ تعریف کی مختصر سی تشریح کی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، یعنی غریب کا ایک دوسرا نام بھی ہے، تسمیۃ ثانیۃ لہ، غریب کا ایک دوسرا نام۔ یطلق کثیر من العلماء علی الغریب اسما آخر، بہت سارے علماء
غریب حدیث پر ایک دوسرے نام کا بھی اطلاق کرتے ہیں، یعنی بہت سارے علماء غریب کا ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں۔ هو الفرد، اور وہ کیا ہے؟ الفرد۔ تو الغریب کا دوسرا نام الفرد بھی ہے۔ علی انہما مترادفان، اس طور پر کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی دونوں کا مفہوم ایک ہے لیکن نام دو ہے۔ لیکن بعض علماء نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، وغایر بعض العلماء بینہما، اور بعض علماء نے دونوں کے درمیان تفریق کی ہے، فرق کیا ہے۔ تو کیا کیا ہے؟ فجعل کل منہما نوعا مستقلا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو، غریب اور فرد دونوں میں سے ہر ایک کو ایک مستقل قسم قرار دیا ہے، نوع قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا میلان کس طرف ہے؟ لیکن الحافظ ابن حجر یعتبرہما مترادفین لغۃ و اصطلاحا، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لغوی اور اصطلاحی دونوں اعتبار سے ان دونوں کو، یعنی فرد اور غریب دونوں کو مترادف مانتے ہیں، دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہاں مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اتنی بات کہی ہے، الا انہ قال، ہاں مگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما من حیث کثرت الاستعمال وقلتہ، یہ بات کہی کہ مصطلحین نے، اہل اصطلاح نے دونوں کے درمیان کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے فرق کیا ہے۔ اہل اصطلاح نے یعنی مصطلحین نے دونوں کے درمیان کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے فرق کیا ہے۔ تو انہوں نے فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، چنانچہ وہ فرد کا اطلاق اکثر و بیشتر فرد مطلق پر کرتے ہیں۔ والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور غریب کا اطلاق اکثر و بیشتر وہ فرد نسبی پر کرتے ہیں۔ اب فرد مطلق اور فرد نسبی، غریب مطلق، غریب نسبی، یہ ایک الگ بحث ہے اور الگ چیز ہے جو کہ غریب کی قسموں میں سے آتی ہے، جس کا تذکرہ آگے صاحب کتاب نے کیا ہے، وہ ہم اور آپ جانیں گے۔ لیکن آج کا درس بس یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کے اصول کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو اصول محدثین نے وضع کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم احادیث رسول کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔